شعلہ باطل تھا بجھنے کے لیے بجھ کر رہا، شعلہ باطل تھا بجھنے کے لیے بجھ کر رہا، وہ خالق خود کو ہر ممکن ہوا دیتے رہے۔ رب نے جن کو بخشا تھا بچشم التفات، رب نے جن کو بخشا تھا بچشم التفات، وہ دار پہ آ کے بے حق کی صدا دیتے رہے۔ واجب الاحترام حضرات، اساتذہ کرام اور برادران اسلام، خدائے ذوالجلال کا ازل ہی سے یہ طریقہ جاری رہا ہے کہ جب بھی حق و باطل کے التباس کی گٹا ٹوپ آدمیوں نے انسانیت کو اپنی گمراہ کن تاریکیوں سے متاثر و مرعوب کرنے کی ناباز جسارت کی، تو اس قہار و جبار نے کائنات کے حسن حقیقی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی پسندیدہ اور برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا، جنہوں نے حق و صداقت کے دیے جلا کے کفر و شرک کے اندھیروں کو اجالوں سے بدل ڈالا۔ گزشتہ صدی میں جب سرزمین پاکستان کے اندر قادیانی خونخوار اپنے پنجے گاڑنے لگے، اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے لگے، پاکستان تمام کلیدی عہدوں پہ قبضہ کرنے لگے، تو ایسے حالات میں سرزمین ہزارہ سے ایک مرد کلندر اٹھا جس نے اپنی حرارت ایمانی سے خرمن قادیان کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ آج دنیا اسے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کسی فرد واحد کا نام نہیں، بلکہ حضرت ہزاروی ایک منظم تحریک اور انجمن کا نام ہے۔ حضرت ہزاروی ایک ادارے اور علم و ہنر کے گہوارے کا نام ہے۔ ان کی زندگی جوہد مسلسل اور سعی فہم سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں محیر العقول بصیرت اور حیرت انگیز فراست عطا کی تھی۔ ان کی نگاہ میں دور بینی اور ان کی فکر میں دور اندیشی تھی۔ ان کی ذات بے شمار محاسن کا مرقع اور لاتعداد اوصاف و کمالات کا مجموعہ تھی۔ یوں تو وہ ہر میدان میں اترے، ہر محاذ سے اپنی جرأت و بہادری کے جوہر دکھلائے، اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کا سر کچلا، اسلام کے خلاف بولنے والی ہر زبان کو کسی سے پکڑا، اس مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ہر فرقے اور ہر فتنے کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، دین کے تمام شعبوں میں قابل قدر خدمات پر انجام دی، مگر ان کی سب سے زیادہ صلاحیتیں تحفظ ختم نبوت کے عظیم مشن پر طرف ہوئیں۔ ان کی زندگی کا مقصد تحفظ ختم نبوت کی پاسبانی تھا۔ ان کا نقل العین مسلمانوں کے ایمان کو بچانا تھا۔ وہ ساری عمر ختم نبوت کا عالم تھامے رہے، وہ قادیانیوں کے قہر الہی بن کے ٹوٹتے رہے، وہ ساری عمر قطر ختم نبوت کی پاسبانی کرتے رہے، وہ ساری عمر محلے ختم نبوت سے پہرا دیتے رہے۔ وہ خاتم النبی جین کے ایسے شدائی اور پیدائی تھے جو عمر بھر کفن بردوش ہو کر دشمنان رسول سے لڑتے رہے۔ وہ نصف صدی سے زائد عرصہ قادیانی گماشتوں سے برطرف بیکار رہے۔ ان کی زندگی کی تمنا خواجہ فتح کی حرمت میں کٹ مرنا تھی، اسی لیے وہ کہا کرتے تھے نماز اچھی حج اچھا، نماز اچھی حج اچھا، روزہ اچھا زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں خواجہ فتح کی حرمت میں خدا شاہد سے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ برادران اسلام، حضرت ہزاروی کے عشق رسول اور عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت ہزاروی قادیانی مبلغ کو بھگانے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ خبر ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا داعی اجل کو لبیک کہہ گیا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے شمشم آنسو جاری ہو گئے اور اس وقت عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ تاج و تخت ختم نبوت کا تحفظ فرض عین ہے، مسلمانوں کے ایمان کو بچانا فرض عین ہے، قادیانیوں کے کفر کو بیان کرنا فرض عین ہے، جبکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ کی وجہ سے میں فرض عین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت مولانا عبدالرشید ارشد اپنی کتاب 30 مردان حق میں لکھتے ہیں کہ حضرت ہزاروی کو کسی بھی علاقے میں قادیانی سرگرمیوں کی اطلاع ملتی، کسی بھی علاقے میں ان کی خرمستیوں کی خبر ملتی، تو وہ قہر الہی بن کے ان کے پن پہ ٹوٹ پڑتے۔ حضرت ہزاروی کو پتہ چلا کہ ایک جگہ قادیانی مبلغ مسلمانوں کے ایمان لوٹ رہا ہے، مسلمانوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے، تو فوراً وہاں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں جلسہ جاری ہے اور قادیانی مبلغ پولیس کی باری نفری کے ساتھ اسٹیج پہ موجود ہے، تو حضرت ہزاروی مجمع کو توڑ کر اسٹیج پہ جا پہنچے اور صاحبہ الہی بن کے اس پہ ٹوٹ پڑے اور کڑک کے فرمایا، ارے کم وقت تو مسلمانوں کے ایمان خراب کرتا ہے، تو مسلمانوں کے عقیدے خراب کرتا ہے، تو مرزا بدبخت کی نبوت کی بات کرتا ہے، نبوت تو بڑی چیز ہے، تو اسے مسلمان بھی ثابت نہیں۔ پھر اسے دھکا دے کر اسٹیج سے نیچے گرایا اور خود اسپیکر پہ جا کے ختم نبوت کے موضوع پہ ایسی زبردست تقریر فرمائی کہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ حضرت ہزاروی کی اسی یلغار کو دیکھ کر، حضرت ہزاروی کی اسی جرأت و بہادری کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا خود کہا ہے، اٹھیں تو گردش سے دوڑا قدم گوٹی کو حاضر ہو، اٹھیں تو گردش سے دوڑا قدم گوٹی کو حاضر ہو، پڑے تو لشکر طوفان پہ چاہے رواں ہیں ہم، کیا چلے تو مہر وفا کی رون کے، چلے تو مہر وفا کی رون کے قربان ہو جائیں، گرے تو فرمانے اشرار پہ بن کے صفا ہیں ہم، وما علینا الا البلاغ۔